حضرات سے یہ درخواست ہے کہ یہ دینی مدارس، ان کی قوت پورے دین کی قوت ہے، ان کی کمزوری پورے دین کی کمزوری ہے۔ آج معاشرے میں جتنا دین نظر آ رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں اگر تسبیح ہے، اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے۔ اگر آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے تو اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے۔ اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، نماز پڑھنی آتی ہے، اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ہماری بہن بیٹی پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہی ہے، اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے۔ اگر کوئی جج عدالت میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے۔ اگر ایمان میں، جیسے ہمارے مخدوم حضرت مولانا حیدری صاحب دامت برکاتہ ابھی تفصیل سے بیان فرما رہے تھے، پارلیمنٹ میں اگر کالے قوانین کو ختم کرنے اور اس دھرتی پر اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے آواز اٹھتی ہے تو وہ بھی علماء ہیں اور وہ بھی مدارس ہیں۔ اس لیے ہر خیر کا مرکز، ہر خیر کی کنجی، ہر خیر کا محور اور مرکز دینی مدرسہ ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا کا کفر، گورے انگریز بھی، ان کی روحانی نسل کالے انگریز بھی اس مدرسے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نیت کرو، ہم انشاءاللہ اسے اور مضبوط کریں گے، کریں گے انشاءاللہ، اور مدرسے کو اپنا سمجھیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے اپنا سمجھیں گے؟ ماشاءاللہ۔ بیوی بچے اپنے ہیں، دفتر اپنا ہے، زمین اپنی ہے، دکان اپنا ہے، کھیت اپنا ہے تو مدرسہ بھی اپنا ہے نا، دین بھی پکی بات ہے نا۔ لیکن پھر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، اپنا پلازا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی کروڑوں نال کی بنتا نہیں، ارباں دی گل کرو بادشاہ، تو انہوں پتہ ہی نہیں مہنگائی کتنی ہو گئی۔ اور مدرسے مسجد کا معاملہ قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے، یہ ہو جاتی انشاءاللہ، پھر ایک دم قطرے قطرے پر کیوں ہو جاتا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے کہ اس کو ثواب کی چیز سمجھتے ہیں لیکن اپنا نہیں سمجھتے۔ تو نیت کرو دین کو، دین والوں کو، مدرسے کو انشاءاللہ اپنا سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اپنی اولادوں کا تعلق بھی قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں گے۔ اگر اپنے اولاد کو آج دین سے وابستہ نہیں کیا، آج ہم مادیت کے سیلاب میں بہہ رہے، صرف اتنا کہ اولاد پیسے کمانے کی مشین بن جائے، اس کے علاوہ ہمارے پیش نظر کتنا زیادہ سے زیادہ کما لے گا، کیسے کمائے، بس ماں باپ کے پیش نظر یہی بات، یہ کہ بیٹا انسان بن جائے، اچھا مسلمان بن جائے، یہ پیش نظر نہیں ہوتا۔ اولادوں کے رشتوں کے سلسلے میں بھی اگر کوئی نوجوان نظر آ جائے نا، امریکہ میں رہنے والا، اوئے ہوئے ہوئے، اور رشتہ وہ مانگ رہا ہو بیٹی کا، تو گھر والی سے آ کے بڑا سونا کام ہو گیا، 5 لاکھ روپے تنخواہ سے، گرین کارڈ امریکہ دا، گڈی ملی، گھر ملا ہے، میرا خیال ہے دیر نہ کریے، بہت سونا رشتہ آ گیا۔ یہ تو نے دیکھا ہے 5 لاکھ تنخواہ ہے، یہ بھی تو دیکھنا بندے کا پتر بھی ہے یا نہیں، کہیں سانپ بھیڑیا چیتا تو نہیں ہے، 3 پیس سوٹ میں لینڈ کروزر میں پھرنے والا بھیڑیا تو نہیں، اس کو بھی تو دیکھو نا۔ اس لیے میرے دوستو نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کو دین سے وابستہ کریں گے۔ اور آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، سب کچھ سکھا دیا، ماسٹر کرا دیا، ڈاکٹریٹ کرا دیا، IT اسپیشلسٹ ہو گیا، 18ویں 20ویں گریڈ میں کا افسر بن گیا، لیکن دین نہیں سکھایا تو گویا آپ نے اس کو بے دینی کے سیلاب میں تیرنا نہیں سکھایا، وہ ڈوب جائے گا، وہ رب کا بھی نہیں بنا تو آپ کا بھی نہیں بنے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا، 3 آدمی کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک وکیل۔ نوجوان لڑکا کشتی چلا رہا تھا، راستے میں گپ شپ شروع کر دی۔ ڈاکٹر پوچھنے لگا، ارے نوجوان کوئی ڈاکٹری بھی تھوڑی بہت جانتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا جی نہیں، بس یہیں چپو مار رہا ہوں، چٹا ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ، نام لکھنا بھی نہیں آتا، والدین نے پڑھایا ہی نہیں۔ اچھا ڈاکٹری ذرا بھی نہیں جانتے؟ آدھی زندگی تم نے برباد کر دی۔ اس نے کہا جی ہو گئی، لیکن والدین نے پڑھایا نہیں، میں کیا کروں۔ انجینئر پوچھنے لگا، کوئی انجینئرنگ، الیکٹریکل، مکینیکل، سول، کوئی شعبہ کچھ جانتے ہو؟
کہا جی کچھ نہیں، چٹا پڑھ انگوٹھا چھاپ۔ اچھا انجینئرنگ ذرا بھی نہیں جانتے، آدھی زندگی برباد کر دی۔ وکیل پوچھنے لگا کوئی ملکی لا، کوئی قانون، کوئی دفعہ شمع جانتے ہو؟ کہا جی کچھ نہیں، چٹا پڑھ ہوں، نام لکھنا بھی نہیں آتا۔ اچھا وکالت ذرا بھی نہیں جانتے، آدھی زندگی برباد کر دی۔ اس نے کہا جی ہوگی لیکن کیا کروں، حالات ہی ایسے تھے۔ کشتی گئی نظر آگے، دریا میں طوفان آ گیا، ہچکولے کھانے لگ گئی، ڈوبنے کا خطرہ ہوا۔ کشتی والا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب تیرنا بھی سیکھا ہے یا نہیں؟ کہا نہیں میں تو ڈاکٹری کرتا رہا، میں نے تو تیرنا نہیں سیکھا۔ انجینئر صاحب آپ نے؟ کہا میں انجینئرنگ کرتا رہا، میں نے تو تیرنا نہیں سیکھا۔ وکیل صاحب آپ نے؟ کہا میں لا کرتا رہا، ڈگری کرتا رہا، میں نے تو تیرنا نہیں سیکھا۔ اس نے کہا میں نے تو آدھی برباد کی ہے نا، تم نے ساری برباد کر دی۔ اب یہاں مر رہے ہو، ڈوب رہے ہو، تمہیں کون سی ڈگری بچائے گی؟ تیرنا بچائے گا، وہ تم نے سیکھا نہیں۔ تو یاد رکھو اپنی اولادوں کو صرف پیسوں کے ترازو میں نہ تولو، مادیت کے ترازو میں نہ تولو، اس کی انسانیت کی فکر کرو، ورنہ دنیا میں بھی آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی بجائے نگاہوں کا کانٹا بن جائے گا، اور مرنے کے بعد بھی آپ کی آخری خدمت کرنے کے بھی مقابل۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، اسی سال کے شروع میں جنوری فروری میں برطانیہ گیا، ایک راجہ صاحب کا انتقال ہوا، مسلمان تھے، زندگی وہاں گزاری، ان کے 2 بیٹے تھے، بیٹے بھی دونوں مسلمان۔ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا کہنے لگا ہم باپ کی میت کو جلائیں گے جیسے ہندو جلاتے ہیں، دفن نہیں کریں گے، اور کہا میں نے نیٹ پر ریسرچ کیا ہے، یہ طریقہ سب سے اچھا اور آسان ہے۔ حالانکہ دوستو مسلمانوں کا جینا بھی بے مثال، مرنا بھی بے مثال ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا، حضرت ہمارا طریقہ اچھا ہے، ہم مرنے والے کو جلا دیتے ہیں، آپ مسلمان دفن کرتے ہو۔ حضرت نانوتوی برجستہ فرمان لگے کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفن کیا جاتا ہے۔ کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ؟ چھوٹے نے کہا دفن کریں گے، بڑے نے کہا جلائیں گے۔ دونوں بھائیوں کا جھگڑا ہوا، معاملہ کورٹ میں گیا، 1.25 مہینہ کیس چلتا رہا۔ 1.25 مہینے کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا مسلمان تھا دفن کیا جائے۔ 1.25 مہینے تک اس کی میت سرد خانے اور کولڈ سٹوریج میں پڑی ہوئی۔ یاد رکھیں جو اولاد رب کی نہیں بنے گی تمہاری بھی نہیں بنے گی، اس لیے نیت کرو انشاءاللہ اپنی اولادوں کو قرآن سے وابستہ کریں گے، دین سے وابستہ کریں گے، سب سے پہلے انشاءاللہ اس کے دین کی فکر کریں گے۔ باقی رہا رزق، ضرور فکر کریں، اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، عزت کی روزی کمانے کے قابل بنائیں، کوئی منع نہیں، ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں اس کی فکر کرنے کی اتنی ضرورت نہیں۔ جو رب جنگل کے درندوں کو، سانپ اور بچھو کو، بھیڑیا اور چیتے کو روزی دیتا ہے، وہ تجھے اور تیری اولاد کو بھی دے گا۔ جس نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تجھے پالا دنیا میں بھی پالے گا۔ ٹھیک ہے اسباب اختیار کرو، ترقی کے ذرائع جائز اختیار کرو، منع نہیں، لیکن نیت کر کے جاؤ انشاءاللہ سب سے پہلے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے دین کی فکر کریں گے، ان کو قرآن سے وابستہ کریں گے، ان مدارس کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر تعلق کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا